كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب بلوغ المرام کا تفصیل کے ساتھ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. گزشتہ ہم نے خرید و فروخت اور اس سے متعلقہ مختلف مسائل کا تذکرہ کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں تجارت کو حلال اور جائز قرار دیا گیا اور نفع کمانے کے جائز طریقے بتائے گئے، اور جو چیز دھوکے کی ہے، مکر و فریب کی ہے، اس میں سب کو منع کیا گیا، چاہے خریدار ہو، چاہے بیچنے والا ہو، چاہے وہ کسٹمر ہو، چاہے دکاندار ہو، ہر ایک کے لیے وہ تمام راستے جس سے فراڈ، دھوکہ اور دوسروں کے حق تلفی ہوتی ہو، اس سے منع کیا گیا. اس کی مختلف مثالیں اس سے پہلے دی جا چکی ہیں. کیونکہ گزشتہ ہمارے پاس وقت کم تھا اور کچھ سوالات رہ گئے تھے، تو پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ اگر سوال رہ گئے ہوں تو آپ پہلے سوال کر لیں. خاص طور پر ہم نے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ وغیرہ کے متعلق کچھ باتیں بتائی تھیں، کیونکہ آج کل یہ کارڈ ہر ایک کی جیب میں ہے الا ماشاء اللہ. اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. خاص طور پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر ڈیبٹ کارڈ ہو تو اس کا آپ استعمال کریں، کیونکہ وہ اس طرح ہے جیسے آپ کا کیش جیب میں رکھا ہوا ہے. لیکن کریڈٹ کارڈ سے حتی الامکان بچیں. اور پھر دوسری ایک بات بتائی تھی کہ اس کے لیے آپ بینک میں اپنے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ ڈیبٹ کروا دیں تاکہ یہ بر وقت ادا ہو سکے. ورنہ کریڈٹ کارڈ کا عام طور پہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ وقت مقررہ سے ایک دن بھی تاخیر سے جمع کروائیں گے تو سود لگ جائے گا، جو کہ حرام اور ناجائز ہے. اگر آپ کی کوئی سوال یا کوئی بات ہو تو آپ پوچھ لیں پہلے اس میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ صاحب، میرا سوال ایسا ہے کہ جس طریقے آپ نے بتایا کریڈٹ کارڈ کے بارے میں، تو کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے؟ کیونکہ کریڈٹ کارڈ جب ہمیں ملتا ہے، ہمیں اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور اپلائی کرنے میں تو ہمیں اس پہ سائن کرنی ہوتی ہے کہ جو کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہے اس میں، تو وہ کنڈیشنز میں ہوتا ہے کہ وہ کچھ اس کے ڈیز کے 45 ڈیز یا 55 ڈیز کے بعد ہمیں انٹرسٹ پے کرنا ہو. کیا وہ کنڈیشنز پہ ہمیں اگری کرنا یہ جائز ہے ہمارے لیے؟ ہاں، کریڈٹ کارڈ کو اپلائی کرنا، کیونکہ اس کے اندر کچھ رولز اور ریگولیشن ہے بینک کی طرف سے، اس پر دستخط کرنا درست ہے یا نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کارڈ جتنا ہو سکے بچیے آپ اس سے. لیکن بعض جگہوں پر کارڈ کی ضرورت پیش آتی ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر ایئرپورٹ وغیرہ پر جائیں تو بعض جگہوں پر کیش سے زیادہ کریڈٹ کارڈ کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ، اور بعض جگہوں پر وہ آپ کے لیے ایک سمجھیے آئیڈینٹیفیکیشن کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو دکھانا پڑتا ہے. اور اگر آپ اپنا ٹکٹ کارڈ کے ذریعے سے لیے ہوئے ہوں تو بعض ایئرپورٹس پر جب آئی ڈی وغیرہ مانگیں گے تو وہی کارڈ آپ کے پاس ہوگا، تو اس کی وجہ سے آپ کا سفر آسان ہو جائے گا. یعنی بعض جگہوں پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اس لیے اس وقت اس کو اگر کوئی آدمی لیتا ہے اس ضرورت کو سامنے رکھ کر تو بجائے خود وہ غلط نہیں ہوگا، مگر سود لگ جائے اس پر، یا آپ اتنا قرض لیتے ہیں جو آپ کی صلاحیت اور حیثیت کے باہر ہے، جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ آپ کی جتنی کیپاسٹی ہے اس سے زیادہ آپ سود لیتے ہیں یا اس سے زیادہ آپ قرض لیتے ہیں. بعد میں جب بل آتا ہے تو وہ آپ دے نہیں پاتے. تو اس لیے یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں شدید ضرورت، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ ٹریولنگ وغیرہ کرتے ہیں، بعض جگہوں پہ اس کی چونکہ ضرورت پیش آتی ہے آج کل، تو اس لیے اگر وہ رکھے رہے اور بہت لیمیٹڈ استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالی ضرورت کے مطابق درست ہوگا وہ. ورنہ نارمل جو نوجوان جب جو ضرورت پڑی کارڈ پکڑا دیا آگے، کہیں ضرورت پڑی کارڈ دے دیا آگے، یہ غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. آپ کچھ پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ تھا کہ آج کل کے معاشرے میں جیسا انشورنس وغیرہ جو کرواتے ہیں، تو یہ درست ہے ہمارے شریعت کے
इंश्योरेंस करवाना दुरुस्त है या नहीं है, ये डिपेंड करता है किस तरह की आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं और उसकी वहाँ पर कितनी ज़रूरत है। जनरली इंश्योरेंस से बच सकते हैं तो बचिए आप, क्योंकि उसके अंदर भी एक तरह का, जैसे जुए के अंदर होता है रिस्क, इंश्योरेंस में भी उसी तरह का है। बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियां सूद पर बेस करती हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर बाज़ चीज़ों पर इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे यूरोप वगैरह मगरबी ममालिक में आपकी कार आप ड्राइव करना चाहते हैं, उस वक्त तक आप गाड़ी अपनी रोड पे नहीं चला सकते जब तक वो इंश्योर्ड ना हो, क्योंकि कभी आप ले जाकर किसी को मार देते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो जिसको आप मार रहे हैं उसका तो नुकसान हो गया, उसकी पेमेंट कौन करेगा? या इसी तरह कोई और डैमेज कर देते हैं, उसकी पेमेंट कौन करेगा? इसलिए वहाँ का ये कानून है कि आपकी गाड़ी इंश्योरेंस के बगैर सड़क पे चल नहीं सकती। तो इस हैसियत से अगर कोई वहाँ पर इंश्योरेंस करवाएगा तो ये उसकी एक ज़रूरत है। इसी तरह से बाज़ काम ऐसे हैं जिसमें आदमी काम करने के लिए जाता है तो उसका इंश्योर्ड होना ज़रूरी होता है, वरना वो काम नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, सर्जन है, अगर वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है तो बाज़ हालात में उसको इंश्योर्ड होना ज़रूरी होता है, वरना पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ कोई हादसा हो जाए तो डॉक्टर उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा, हॉस्पिटल भी नहीं होगा, तो कौन करेगा उसकी पेमेंट? तो ऐसी सूरतों में जहाँ कानून के एतबार से ज़रूरत हो उस हद तक आप जाएं, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है, आपका इख्तियारी मसला है, उससे बचिए। जैसे लाइफ इंश्योरेंस है मिसाल के तौर पे, ये जो है कोई कानून नहीं है, या आपका इख्तियारी मसला है, तो इसको ना करवाइए। जहाँ ज़रूरत नहीं है उससे बचें, ये ज़्यादा बेहतर शक्ल है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमने, क्योंकि ये ख़रीद व फ़रोख्त है, और आप देखिए कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी तालीमात उम्मत को दी हैं कि कोई गोशा तिश्ना नहीं छोड़ा। और इस बाब को पढ़ने से तो ऐसे मालूम होगा कि ख़रीद व फ़रोख्त के ये बातें, ये उसूल 1400 साल पहले नहीं बल्कि आज गोया कि अभी बताए जा रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम दुनिया के लिए रसूल बनाकर भेजा। आपकी तालीमात पर अमल किया जाए, मार्केट सलामत, तिजारत कारोबार सलामत, फार्मर किसान वो भी सलामत, ज़मींदार वो भी सलामत, लैंडलॉर्ड वो भी सलामत, हर एक के लिए खैर ही खैर है। मगर आपकी तालीमात को छोड़ा जाएगा, हर एक उसमें घसीटने की कोशिश करेगा, छीना झपटी होगी और उसके बाद दूसरों को नुकसान होगा। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से मना फरमाया उसमें से कितनी प्यारी मिसालें हैं। धोखाबाजी, मसलन आप सैंपल कुछ और दिखा रहे हैं और सप्लाई कुछ और कर रहे हैं, माल नमूने के तौर पर जो दिखाते हैं बड़ी उम्दा क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है, और जब आर्डर दे दिया जाता है तो आप कोई घटिया क्वालिटी देते हैं। या इसी तरह से जब आप दुकान में जाते हैं, कोई चीज़ वहाँ रखी हुई है, बड़ी देखने में उम्दा और अच्छी लगती है, अंदर से वो चीज़ सड़ी हुई, गली हुई है, ख़राब है, तो क्या इस तरह करना जायज़ है? शरीयत इसकी इजाज़त क़तन नहीं देती आपको। जो कुछ है वो क्लियर है, क्लियर बताना चाहिए। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मार्केट में तशरीफ़ ले गए और आप वहाँ पर कोई चीज़ फ़रोख्त के लिए रखी हुई थी, जैसे गंदुम वग़ैरह इस तरह की चीज़, तो आप उसके अंदर अपना हाथ डालें तो अंदर जो चीज़ है वो वेट थी, तर यानी भीगी हुई थी, और ऊपर से ड्राई माल, साफ़ सुथरा माल रखा हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया। देखिए उसमें जैसे कहा गया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला सुब्रतिन मिन तआमिन फअदखला यदहु फीहा फनालत असाबिउहु बललन, क्या आपकी उंगलियों को अंदर जो भीगा हुआ था, गीलापन, वो महसूस हुआ। तो आपने कहा, मा हादा या साहिब ताम, ये क्या तुमने किया गल्ला फ़रोख्त करने वाले से, ये क्या हरकत तुमने की? ऊपर खुश्क और अच्छी चीज़ रखी हुई है और अंदर सारा ख़राब माल है। क़ाल असाबतहु समा या रसूल अल्लाह, उन्होंने कहा कि बारिश हुई थी और इसकी वजह से अंदर का माल भीग गया था, तो मैंने ये किया। यानी धोखा उनका जहन नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने हिसाब से होशियारी की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अफला जालतहु फ़ौक़ तामी कई यराहुन्नास, क्या ये बेहतर नहीं था कि जो भीगा हुआ माल है वो ऊपर रखते तुम, ताकि आने वाले को भी दिखाई देता कि इसमें क्या ख़राबी है, फिर वो ख़रीदना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, वरना क्या है, मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो धोखाबाजी करेगा हमारी शरीयत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। नमाज बेकार, रोज़ा बेकार, हज बेकार,
اگر آپ لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب چیزیں بیکار چلی جائیں گی۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الكونین والثقلین۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کو کس انداز سے منع فرمایا۔ آپ نے اس اناج میں جب اپنی انگلیاں ڈالیں تو وہ گیلی ہو گئیں، آپ نے اس سے منع کیا کیونکہ اوپر سے صاف ستھرا مال اور اندر سے غلط مال رکھا ہوا تھا، تو آپ نے اس طرح منع کیا، اور آپ نے جو جملہ کہا اس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے، من غش فلیس منی۔ یہ شریعت کی بنیاد ہے خرید و فروخت، لین دین، کاروبار کی، کہ جو دھوکہ بازی کرے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عبادت، اس کی نماز، اس کی کوششیں، یہ سب بیکار چلی جائیں گی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ دولت جائز اور حلال طریقے سے کمائی جائے۔ پھر ایک اور بات اس کے اندر ہے کہ ذخیرہ اندوزی کا اس سے پہلے مسئلہ گزر چکا کہ یہ منع ہے، مگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو خریدار غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلط مقصد کے لیے خرید رہا ہے، آپ سیل نہ کیجئے اس کو۔ مثال کے طور پہ ایک شراب بنانے والا ہے، آپ انگور کے کاروباری ہیں، انگور بیچ رہے ہیں آپ، مگر بیچ کس کو رہے ہیں؟ وہ جو شراب بنانے والا ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، پھر اس کو بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ حالانکہ آپ انگور بیچ رہے ہیں، مگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ خریدار اس لیے لے رہا ہے کہ لے جا کر اس سے شراب بنانا چاہتا ہے، مت بیچیے۔ اگر جنرلی آپ کی کوئی دکان ہے میوے کی اور اس میں انگور بھی رکھے ہوئے ہیں اور کسٹمر آتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لے جا کر کیا کریں گے۔ اگر وہ لے جا کر اپنی طور پر غلط استعمال کرتا ہے تو آپ بری ہیں، مگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو آدمی خریدنے کے لیے آ رہا ہے وہ غلط مقصد کے لیے خرید رہا ہے، پھر نہ بیچیے اس کو۔ جیسے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حبس العنب ایام القطاف حتی یبیعہ ممن یتخذہ خمرا فقد تقحم النار علی بصیرۃ۔ اگر کوئی شخص انگور کو روک لیتا ہے مارکیٹ میں، بیچتا نہیں ہے، کب تک؟ وقت گزرنے تک۔ اور جب ایک خاص سیزن آتا ہے جس میں شراب بنائی جاتی ہے، اب شراب بنانے والے آدمی کو یا کمپنی فیکٹری کو وہ سیل کر رہا ہے یہ انگور تاکہ وہ لے جائیں اور شراب بنائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ اب دیکھیے اس میں شراب وہ نہیں پی رہا ہے، شراب نہیں پلا رہا ہے، لیکن شراب بنانے میں حصہ لے رہا ہے۔ تو صرف شراب حرام نہیں کی گئی بلکہ پینا، پلانا، سرو کرنا، اس میں پارٹیسپیشن، جو بھی آپ کی حصہ داری ہوگی وہ شریعت میں حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ چور دروازے بند کیے گئے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے میں تو پی نہیں رہا ہوں، تو آپ پی نہیں رہے ہیں، پلا رہے ہیں، یا آپ وہ کام کر رہے ہیں، یا آپ اس جگہ پر کوئی بھی اور کام کر رہے ہیں جہاں شراب فروخت ہو رہی ہے، آپ اس کا حساب کتاب لکھتے ہیں، آپ اس کے نفع نقصان کو دیکھتے رہتے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہو گیا آپ کے پاس۔ یا اسی طرح سے آپ جو بنانے والے ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے غلط ہے۔ تو یعنی یہ ایکسکیوزز بند کر دیے گئے، یہ دروازے شریعت کے اندر بند کر دیے گئے۔ اس سے ایک اور بات بھی ہے، شراب یا نشاور چیزیں، انٹاکسیکیشن شریعت میں حرام کر دی گئی۔ اب وہ چاہے انگور سے بنائیں، سیب سے بنائیں، سنترے سے بنائیں، چاہے تھوڑا بنائیں، زیادہ بنائیں، جس طرح سے بھی بنائیں، شراب جو ہے یعنی جس سے نشہ آتا ہو، وہ سب چیزوں کو شریعت نے حرام اور ناجائز کیا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ کاروبار وغیرہ کے اندر آپ اپنی طرف سے کسی ایجنٹ کو مقرر کر سکتے ہیں، وکیل کو، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں تو کئی ایجنٹ رکھی ہوئی ہیں، اب ان کا کام یہ ہے کہ کمپنی کی جو پالیسی ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کسٹمر فراہم کریں، اور دوسری طرف ان کی یہ بھی پالیسی ہوتی ہے کہ کسٹمر کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے کے کام کریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بڑے کاروبار میں، ایک عام آدمی کو وہ پوری تفصیلات سمجھ میں نہیں آتی آسانی کے ساتھ، تو جو مڈل مین ہے، جو یا ایجنٹ ہے، وہ آپ کو تفصیل صحیح بتا دے گا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس میں کیا کیا امکانات ہیں یا خطرات ہیں، ساری چیزیں آپ کے فائدے کی چیز ہو گئی۔ دوسرے کمپنی کی جو پالیسی ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ ان کا پروڈکشن ایسے سیل کرتا ہے کہ ان کو زیادہ نفع ملے، تو یہ چیز شریعت میں غلط نہیں ہے، جائز ہے۔
اس کی دیکھیے ایک مثال یہاں دی گئی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتاہ، ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار دیا، لیشتری بھی اضحیتن او شاتن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتاہ دینارن، ایک دینار دیا ایک صحابی کو۔ اور یہ آگے چلنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ جو کام کرنے میں مہارت رکھتے تھے وہ کام ان کو دیا کرتے تھے۔ اب ہر آدمی کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، نہ ہر آدمی کی مہارت ایک جیسی ہوتی ہے۔ ایک آدمی اچھا مقرر ہے، لکھ نہیں سکتا، ایک آدمی اچھی تحریر لکھ سکتا ہے، مقرر نہیں ہے، حالانکہ دونوں اسلامی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں مگر فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اسی طرح سے اچھا مضبوط ہے، تندرست ہے، لیکن دوسرے فیلڈ میں بہت کمزور ہے۔ یا اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت مثلا ڈاکٹر ہے لیکن اس کو دین کی معلومات کم ہے، ایک عالم ہے اس کو میڈیکل فیلڈ کی معلومات کم ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے، اور یہ سنت کے مطابق ہوگا، یہ سیرت کے مطابق ہوگا کہ آدمی کے حوالے وہ کام کیا جائے جو اس کے لیے اچھا ہو، مناسب ہو۔ اگر وہ آدمی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جیسے سفارش کی بنیاد پر آپ دے دیتے ہیں غلط آدمی کو، اب وہ منسٹری تو لے لیا، وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ منسٹری میں کیا کام ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا کرے گا وہ؟ قوم کو بھی ڈبائے گا، خود بھی ڈوبے گا، اور حکومت بھی برباد کرے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے اس آدمی کو وہ کام دیجئے جو وہ کام کر سکتا ہو۔ یہ سنت ہے ہمارے نبی، ہر چیز میں دیکھیے سنت ہم صرف مسجد میں جو کہتے ہیں یہ غلط ہے، سنت ہر جگہ چل رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دینار دیا اور کہا کہ قربانی کا ایک بکری کوئی لے آؤ۔ تو وہ کیا کیے، وہ بڑے ماہر تھے۔ فاشترى به شاتین فباع احداهما بدینار فآتاه بشات ودینار۔ اب وہ صحابی گئے، مارکیٹ کا جائزہ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار دیا تھا اور ایک بکری لانے کے لیے کہا، تو وہ گئے اور جا کر انہوں نے کیا کیا، 2 بکریاں خریدیں۔ وہ اتنی ہوشیاری کے ساتھ کہ مثلا 2 بکریاں خرید لیں اور اس کے بعد ایک اسی مارکیٹ میں جب موقع آیا سیل کر دیا، تو ان کو 1 دینار مل گیا واپس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتنی رقم دی تھی، 1 دینار۔ تو اب وہ آئے اور آنے کے بعد بکری تو دے دی، اس کے ساتھ 1 دینار بھی دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دینار کہاں سے لائے؟ بکری بھی لے آئے، دینار بھی لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے مارکیٹ میں دیکھا تو مجھے موقع مل گیا اور 2 بکریاں خریدا، 1 بکری 1 دینار میں سیل بھی کر دیا، یعنی پہلے 1 دینار میں 2 خرید لیے، پھر اس کے بعد میں 1 سیل کر دیا اور دینار بھی واپس، بکری بھی واپس۔ اب یہ تھا ان کی طرف سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، فدعا لہ بالبرکۃ فی بیعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صدا کو قبول کیا اور برکت کی دعا فرمائی ان کے لیے۔ تو اس میں 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ آپ خود نہیں تشریف لے گئے، کسی اور کو بھیجے۔ اب یہ درمیانی آدمی کی بات جو ہو رہی تھی، تو درمیانی صحابی گئے، آپ کی طرف سے گویا انہوں نے بزنس کی نا، 1 کے بجائے 2 بکریاں خریدیں، پھر اس کے بعد 2 کو لانے کے بجائے سیل کر دیا اور نفع بھی لے آئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو اپنا نمائندہ بنانا چاہے بنا سکتا ہے، جس کو نمائندگی دی جائے وہ امانت داری کے ساتھ کاروبار کرے تو اس کے اندر بھی خیر و برکت ہوگی، دوسرا جو دینے والا ہے ٹرسٹ کر کے رقم، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا یہ اثر ہوا کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی اس کے بعد کیفیت ایسی ہوئی کہ یہ بزنس وغیرہ کرتے، کوئی مٹی بھی اٹھاتے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مٹی نہیں بلکہ سونا ہاتھ میں اٹھا لی، یعنی اتنی برکت ہوتی تھی، اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اس کا اثر دیکھنے میں آیا، ہر چیز میں ان کو نفع حاصل ہونے لگا۔ تو یہ خیر کی علامت ہے، اگر کوئی سنت کو سامنے رکھے، دیانتداری کے مطابق اچھے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے برکت سے نوازتا ہے۔ جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حلال حرام جائز ناجائز اس کی تمیز کریں گے تو کون نفع ملے گا، مارکیٹ میں ہمیں نقصان ہو جائے گا، اس لیے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جو لوگ کرتے ہیں، جو دھوکہ دے رہے ہیں ہم بھی دیں گے، کہتے ہیں کہ سب دے رہے ہیں تو ہم بھی دیں گے، کوئی لوگوں کو نقصان پہنچایا ہم بھی پہنچائیں گے، شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے کاروبار اگر نیک نیتی کے ساتھ کیے جائیں تو اللہ کی طرف سے کتنی برکت ڈالی جاتی ہے، اور اگر کوئی آدمی درمیان میں ہو
اسے بھی چاہیے کہ دیانتداری کے اصولوں پر عمل کرے۔ اب وہ صحابی جنہوں نے 2 بکریاں خریدیں، یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہ ایک بکری کو سیل کر کے 1 دینار اپنے جیب میں رکھ لیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دوسری بکری دیتے، کیونکہ آپ نے یہی مطالبہ کیا۔ ایسے نہیں کیا انہوں نے، بلکہ دیانتداری کے ساتھ انہوں نے جو بات ہوئی وہ بتا دی، اور جو نفع ہے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی دیانتدارانہ اصولوں پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے غیب کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک اور بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی رقم دیتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا میں بہتر استعمال کر سکتا ہوں تاکہ اس کو نفع زیادہ سے زیادہ ملے، تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کے جو امکانات ہیں اس کو بھی ختم کیا۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی جانور ہے جیسے اونٹنی ہے، اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو کبھی کبھی اس کو لوگ سیل کر دیا کرتے تھے۔ بکری ہے، گابن ہے، اور وہ چند دنوں کے بعد اس کے ہاں کوئی بچہ ہونے والا ہے، اس کو بھی سیل کرتے، اس بچے کی قیمت لیا کرتے تھے۔ پیدائش سے پہلے جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ 1 مہینہ 15 دن 20 دن کے بعد اس کے ہاں بچہ ہوگا، تو وہ سیل کرتے تھے ان ایڈوانس کہ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوگا اتنی قیمت۔ تو شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا، کیونکہ یہ دھوکہ بازی ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا پیدا ہوگا، بکری ہے، بکرا ہے، اچھا ہوگا، برا ہوگا، آپ کے کام کا ہوگا، کام کا نہیں ہوگا، اپاہج ہوگا، ڈیمیج ہوگا، اس کا کوئی کچھ معلوم نہیں ہے۔ اس طرح وہ کیا کرتے تھے، تو شریعت میں اس سے منع کر دیا گیا۔ ایسے آپ نہیں خرید اور فروخت کر سکتے جب تک کہ وہ پیدا نہ ہو جائے، اور آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، اور دیکھنے کے بعد پھر اگر آپ کو پسند ہے تب آپ اس کو خریدیں، اور اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اس طرح سے نہ خریدیں۔ اسی طرح ایک اور طریقہ تھا کہ پانی کے اندر ویسے ہی مچھلیوں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ معلوم نہیں کتنی مچھلیاں ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کوالٹی کیا ہے، اچھی مچھلیاں ہیں، بڑی ہیں، مہنگی ہیں، سستی ہیں، کچھ نہیں معلوم، لیکن وہ سیل کرتے تھے کہ اس تالاب میں جتنی مچھلیاں ہیں اتنے میں سیل کر رہا ہوں۔ شریعت میں اس کو منع کیا گیا، ایسے اندازے سے تک بندی سے سیل مت کیا کرو۔ لا تشتروا السمک فی الماء فإنہ غرر، کیونکہ اس کے اندر دھوکہ ہے، خریدار کے لیے بھی، کبھی کبھی آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ بہت قیمتی مچھلی نکل آئے، آپ کا نقصان، 3rd کلاس مچھلی نکل آئے، اس کا نقصان، کم مچھلی نکلے تب بھی نقصان۔ تو اس لیے ایسے اندازے کر کے مت کیا کرو جس سے آپ کو یا اس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ ناظرین، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو خرید و فروخت سے تعلق رکھتی ہیں، جن کی موجودہ مارکیٹ میں بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو سنت رسول میں سنوار سکیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئی معلومات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب